رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کو جمع کر کے ایک سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مرہ بن کعب کی اولاد، اے عبد الشمس کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے فاطمہ، ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر رشتہ داری اور دوستی بھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، اس لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، دوسری کا نام یافس، تیسری کا نام حام اور چوتھے کا نام یام تھا۔ یام تو عذاب میں غرق ہو گیا، اور ان تینوں بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قطبی اور سوڈانی اور اسی طرح کئی اقوام وجود میں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی بھی کہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو باقی رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک طرف 7ویں آسمان اور 7ویں زمین رکھ دی جائے اور دوسری طرف میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا طرف جھک جائے گا۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور 2 چیزوں سے منع فرماتا ہوں۔ نمبر 1، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 2، تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہنا، اچھا لباس پہنا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس دوستی کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔